معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عید الاضحیٰ کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں گے، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کمپلیٹ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے، اور انشاءاللہ اس چینل پر کمپلیٹ قرآن پاک حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھا جائے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں اور تمام عالم اسلام کو جو میری ویڈیو دیکھنے ہیں، ان سب کو عید الاضحیٰ ایڈوانس مبارک ہو۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے دل میں نیت ہے کہ ہم نماز عید الاضحیٰ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے نیت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں زبان سے کہنا چاہتا ہوں تو زبان سے یہ ایسی نیت ہوگی۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ کمپلیٹ اس کی نیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب نیت کے بعد اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کے بعد ہم نے ثنا مکمل پڑھنی ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، عام نماز کی طرح جو ہم ثنا پڑھتے ہیں یہ ہم نے ثنا مکمل پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ یہ پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت اللہ اکبر کے بعد ثنا، ثنا کے بعد 3 تکبیریں۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، اس کے بعد ہم نے چھوڑ دینا۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، پھر اسی طرح کے ہم نے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر ہم نے نیچے لا کر چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسری تکبیر، پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری تکبیر میں ہم نے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات فرمائے گا، اور مقتدی جو ہم ہیں وہ ہم نے سماعت فرمانی ہے۔ اس کے بعد قرات میں کیا ہوگا؟ پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت، وہ امام صاحب خود قرات فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں یہ جو تمام عام نماز کا جو پروسیجر ہے رکوع میں، یعنی سبحان ربی الاعلی جو بھی ہے، اس کے بعد سمیع اللہ، پھر آگے سجدے میں، یہ تمام پروسیجر عام نماز والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام پروسیجر عام نماز والا ہوگا۔ جب ہم دوسرا سجدہ کر لیں، پھر ہم دوسری رکعت میں جائیں گے، وہاں پر ہماری پہلی رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر ہماری دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ، سورۃ فاتحہ، ایک چھوٹی سورت، یہ 3 چھوٹی آیتیں، وہ امام صاحب قرات فرمائیں گے اور ہم نے سماعت فرمانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں پہلے 3 تکبیریں ہوتی ہیں، اس کے بعد قرات ہوتی ہے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات، اس کے بعد 3 تکبیریں۔ اب قرات کے بعد جو 3 تکبیریں ہوں گی ان کا یہ طریقہ ہے، اللہ اکبر کے بعد ہم نے کانوں تک ہاتھ لے جانا ہے، پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر، پھر ہم نے ویسے ہی دونوں ہاتھ ہم نے کانوں تک لے جانا ہے، پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری تکبیر میں ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے رکوع میں چلے جانا، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا۔ اس کے بعد رکوع، پھر سمیع اللہ، پھر سجود وغیرہ، یہ تمام پروسیجر ویسے ہی عام نماز والا ہوگا۔ اس کے بعد التحیات کمپلیٹ، وہ التحیات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درود شریف، ٹھیک ہے؟ پھر دعائے معصورہ، یہ ہم نے کمپلیٹ جو عام نماز میں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ ہم نے ویسے ہی کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام ہو جائے گا۔ یہاں پر ہماری عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پازیٹیولی رسپانس دوں گا۔ ویسے یہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہم سال بعد نماز پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے مائنڈ میں نہیں رہتا۔ عام نماز جو ہوتی ہے وہ ہمارے مائنڈ میں رہ جاتی ہے، لیکن جو عیدین کی نماز ہوتی ہے وہ ہمارے مائنڈ میں نہیں رہتی۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم سال بعد پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔